پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ اسرا, میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے پاکستان نے امریکہ کی 15 نکاتی جنگ بندی شرائط ایران تک پہنچا دی. ادھر چین نے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی بحالی کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا. امریکی شرائط میں ایران سے یورینیم افزودگی کا خاتمہ, بیلسٹک میزائل پروگرام روکنا بھی شامل. بدلے میں امریکہ کی معاشی پابندیاں نرم کرنے اور سویلین جوہری پروگرام میں مدد کی پیشکش. ایران نے جنگ بندی سے متعلق امریکی شرائط مسترد کر دیں. تہران کا واضح پیغام, جنگ کا اختتام ایران اپنی شرائط اور ٹائم لائن کے مطابق کرے گا. ایران کی 5 شرائط بھی سامنے آ گئی. جارحیت اور ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ, دوبارہ جنگ نہ ہونے کی ضمانت, نقصانات کا ازالہ اور ابنائے ہرمز پر خود مختار اختیار تسلیم کرنے کا مطالبہ. کیا یہ شرائط جنگ بندی کا راستہ بنے گی یا کشیدگی مزید بڑھے گی؟ کیا پاکستان واقعی اس بحران میں مؤثر ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے ممکنہ اضافے کی خبریں گردش میں. پیٹرول 55 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 75 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان. پی ٹی آئی کے عمران خان کے مبینہ خفیہ طبی معائنے سے متعلق سخت رد عمل پر بھی بات کریں گے. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب, ایکسائٹمنٹ تھی کافی مذاکرات کے حوالے سے اور پاکستان کی ثالثی کی جو رول ہے اس کے حوالے سے, لیکن ایران کی طرف سے کچھ نہ کا سامنا ہے اس وقت. جی, ہمارے ہاں یہ ایک دم سے بہت زیادہ غلط تاثر چلا گیا تھا کہ جس طرح ایز اے ویکینڈ کے اوپر جو ہے نا جے ڈی وینس آ رہے ہیں اور امریکن ٹیم آ رہی ہے اور سب بیٹھ کے تصفیہ ہو جائے گا. ہم نے کل بھی یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہنوز دلی دورست, ابھی جو ہے ہم نے صرف امریکہ کا پیغام ایران کو پہنچایا ہے, کسی قسم کے بھی ڈائریکٹ مذاکرات نہیں ہوئے. آج ذرا زیادہ واضح الفاظ میں ایران نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا, انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کی نیت اچھی ہے مگر امریکہ پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, اور جب تک یہ ہماری شرائط جس کا بھی آپ نے ذکر کیا 5 شرائط جو ہیں پوری نہیں ہوتی, جنگ بندی نہیں ہوتی, ہرجانہ نہیں دیا جاتا اور گارنٹیز نہیں جاتی, اور خطے کے اندر جو ہیں تمام, اور اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر انہوں نے ایک نیا فریم ورک بنا لیا. یہ آخری شرط کے علاوہ باقی جو ہے سمجھ آتی ہے کہ ان کی اس وقت وہ لیوریج ہے. امریکہ کی جو شرائط ہیں 15 کی, جو کہ انہوں نے آفیشلی تو نہیں کی پر کیونکہ دنیا بھر میں ان کے اپنے اخبارات میں وہ چھپ گئی ہیں, اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. زمینی حقائق یہ ہیں کہ ایران کے پاس اس وقت لیوریج ہے, وہ ہرمز پہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی ثابت کیا ہے کہ وہ ہولڈنگ پوزیشن ان کی ہے کہ آج 26واں دن ہے, اور وہ ابھی بھی ان کی جو ہے اسرائیل کے اوپر بمباری اور خطے کے اندر, جس کی ہمیں بڑی تکلیف ہے ویسے, مگر وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, کلیئرلی نظر آ رہا ہے. امریکہ کا جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ جو 15 شرائط ہیں کہ جی وہ آپ نہ صرف کہ جوہری جو افزودگی بند کر دیں, جو پہلے آپ کے پاس انریچ یورینیم ہے وہ بھی حوالے کر دیں, میزائل پروگرام بھی رول بیک کر لیں, اور کسی قسم کا آپ جنگی تیاری بھی نہ کریں, اور جو ہے تمام انسپیکٹرز بھی الاؤ کریں, تو کوئی بھی ملک, اور ایران جیسا ملک خاص طور پہ جو کہ بڑا ایک 47 سال سے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ ان کے اندر ایک مزاحمت کا ایک تاریخی طور پہ, مذہبی طور پہ ان کے ہاں یہ ایک چیز, ایک یہ قومی جذبہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے. سو یہ توقع کرنا جو ہے یہ ایک مذہقہ خیز قسم کی بات ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شرائط ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے سرنڈر کر لیا ہو کہ ایران جنگ ہار گیا ہے. فرسٹ ورلڈ وار میں جیسے فار ایگزامپل ترکی ہار گیا تھا تو اس کے ٹوٹے کر دیے گئے تھے, تمام جو ہے ایک تھوڑا سا اس کا 10% 20% ٹرکی کا علاقہ بچا تھا, اور وہ بھی کمال تھا ترکی وجہ سے. یا ہیبسبرگ ایمپائر جو آسٹرین ہنگیرین ایمپائر تھی 500 سالہ پرانی, اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں فار ایگزامپل جاپان یا جرمن جو ہیں ان کے سرنڈر یا ان کو تسخیر کرنے کے بعد ان کے ٹوٹے کیے گئے تھے, یا ان کو ٹوٹل اس طرح کی شرائط تھی. ابھی جو امریکہ کی کوئی اس طرح کی پوزیشن زمینی حقائق میں نہیں ہے کہ اس طرح کی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکے. ایک دوسرا, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو جس طریقے سے پھر وہ پبلکلی کرتے ہیں,
اس طرح کے زیادہ مذاکرات کا چانس ہوتا ہے اگر یہ خاموشی سے کیے جائیں. تو شروع میں آف کورس میکسیملسٹ پوزیشن لی جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر درمیانی راستہ نکلتا ہے. پر وہ جب پبلکلی کرتے ہیں کہ ہم جیت بھی گئے ہیں تو ایران کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایران جو ہے ان کی جو حمیت ہے یا قومی جذبہ ہے وہ ٹوٹتا ہے اور وہ ان کے لیے وہ اس کسی قسم کی تقسیم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہے امریکہ کا ساتھ میں ایک طرف تو یہ بات چیت کا 5 دن کا یہ کعبہ ہے پر ساتھ میں یہ بھی ایک جو خبریں آ رہی ہیں کہ زمینی حملے کی تیاری ہے اور کوئی 5 سے لے کے 15,000 تک کے فگرز آ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی مرینز بھی چل پڑے ہوئے ہیں, پیرا ٹروپرز بھی 82nd ایئر بورن جو ڈویژن ہے وہ بھی چل پڑا ہے خلیج کی جانب اور پھر جو ہے اسپیشل فورسز بھی چل پڑی ہوئی ہیں. تو ساتھ میں اب وہ چاہے ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے یا وہ ایکچولی کرتے ہیں اور وہ ایک بڑے ہی ایک مختلف ایک سچویشن ہو جائے گی. دنیا بھر کے مبصرین جو ہیں اس بات پہ ہنس رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایران ایک 92 جو ہے ملین کا ایک ملک جو ہے اس کے اوپر یہ 10-12 ہزار ٹروپس ان کی 6 لاکھ کی ان کی فوج ہے اور 10 لاکھ کے قریب ان کے ریزروز ہیں. تو اس طرح کے تھوڑے ٹروپس کے ساتھ بغیر تیاری کے جا کے یہ پروفیسر میور شامر ہوں یا امریکہ کے پرانے جرنیل یا CIA کے سابق جو چیفز ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی بیوقوفی ہوگی. میں سن رہا تھا پاکستان کے اپنے ہمارے جنرل طارق جو ہیں جب 2nd گلف وار ہوئی تو 2003 میں تو وہ لیڈ کر رہے تھے پاکستانی کنٹینجنٹ اور اس وقت 1,60,000 امریکی فوج تھی اور وہ کولیشن فورسز تھیں, نیٹو کے بھی تھے, ہم بھی تھے اور وہ فروری میں وہ بتا رہے تھے کہ ہم گئے اور جو ایکچوئل حملہ ہونے تک اکتوبر میں جا کے ہوا 8 مہینے تک لاجسٹیکل پلاننگ اور گریجولی اس کی فورس کو بڑھایا گیا. تو یہ ایک دم سے یہ جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور ساتھ میں یہ اسرائیل کا یہ بھی کہنا کہ اگر امریکہ صلح کر بھی لے گا تو وہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے اور وہاں پہ ایک نظر آ رہا ہے کہ لیبنن کے اندر وہ ساؤتھ لیبنن جو ہے اس کو اینیکس کر رہے ہیں اور وہ ایک اپنا گریٹر اسرائیل کا جو ان کا منصوبہ ہے اس کو تکمیل پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو کلیئرلی یہ ایک جلدی میں یا 2-4 دنوں میں یہ حل ہوتا ہوا مسئلہ نہیں نظر آ رہا. اس کے اندر کافی ابھی کباہتیں نظر آ رہی ہیں. ہمارے ہاں تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ اور بہت جلدی آ جاتی ہے. اچھی بات ہے کہ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا, اس کو سراہا بھی گیا اور انڈیا میں بہت زیادہ اس کی تکلیف ہے. مگر یہ ایک بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ اور ذمہ داری والا کام ہے اور اس کو بہت سنجیدگی سے کرنے کی ضرورت ہے. مگر ابھی صرف جو ہے ایران نے شکریہ ادا کہا ہے کہ انٹرلوکیوٹرز پاکستان جیسے آپ کی نیت اچھی ہے پر ہم امریکہ پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں. تو عامر صاحب ان دا گیون سرکمسٹانسز پاکستان کے پاس کیا یہ لیوریج ہے کہ وہ ایران سے کچھ ریلیکسیشن ان شرائط کے اوپر مانگ سکے جو امریکہ نے 15 شرائط رکھی ہیں یا یہ نیگوشیٹ کر سکے امریکہ کے ساتھ کہ وہ اپنے اندر کچھ نرمی لائیں اور ایران کی شرائط مانے؟ کیا پاکستان کے پاس اس طرح کا پلیٹ فارم ہے؟ بالکل بھی پاکستان کی بلکہ جو اس وقت سب سے بڑی وجہ پاکستان کو اوپر ایران نے یہ ہمیں الاؤ کیا کہ ہم ان کا پیغام پہنچائیں یا ایک جو ثالثی کا رول بن رہا ہے وہ ایک یونیک پوزیشن ہے پاکستان کے بعد. باقی تمام مسلم ممالک فار ایگزامپل ایران بتایا جاتا ہے کہ ترکی اور مصر بھی شامل ہیں مگر ان کی اسرائیل کے ساتھ الائنمنٹ ہے. تو پاکستان اور ایران جو ہیں وہ واحد ملک ہیں جن کا سٹانس اسرائیل کے حوالے سے ایک جیسا ہی ہے اور ایران نے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا ہے. پھر ہمارے امریکہ سے بھی بڑے مناسب تعلقات ہیں اور پھر آف کورس ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے. تو ہم ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں پر لیوریج تو اس وقت جو ہے نا اگر کوئی 2 ملک ہو سکتے تھے وہ تو چین یا روس ہیں مگر وہ بھی کوئی کسی قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ لارجلی امریکہ اور ایران نے آپس میں جو دونوں پارٹیز کو قبول ہوگا ہم ایک قسم کا وہ صحیح کہا جا رہا ہے کہ یہ میڈیشن سے زیادہ فیسیلیٹیشن ہے, یہ فیسیلیٹیشن ہے, فی الحال کمیونیکیٹر ہیں کہ ہم ان کا پیغام پہنچا رہے ہیں. سو ابھی سے اگلی سٹیج پہ
جا کے کہ جی وہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں اور وٹکاف آ رہا ہے، جمعے کو پہنچ جائیں گے، وہ تھوڑی سی میرا خیال زیادہ ایگزیجریشن مبالغہ آمیزی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا عامر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ حملے جو ہیں وہ اس وقت کم ہو گئے ہیں لیکن رکے نہیں ہیں، ایران بھی اس وقت حملے کر رہا ہے اور اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے بھی اس وقت حملے ہو رہے ہیں، تو ابھی یہ سچویشن کسی حد تک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی بات سے اکنامکلی بھی اگر دیکھیں اور اگر وار زون کے اندر بھی دیکھیں تو تھوڑی تھمی ضرور ہے۔ ایران کی جو یہ 5 ڈیمانڈز ہیں اس کے اندر سب سے بڑی یہی ہے کہ پہلے تو یہ جو جنگ بندی حملے ہمارے اوپر بند ہونے چاہیے، یہ سٹارٹ ہے مذاکرات کی پری ریکوزٹ میں سے، جو 5 شرائط میں سے پہلی شرط ہی یہی ہے۔ اس وقت جو ہے امریکہ بھی حملے کر رہا ہے، گو کہ کم امریکہ کے ہو گئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، اسرائیل کے بھی کم ہو گئے ہیں، مگر ایران کی 80th ویو جاری ہے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ تاثر دے کمزوری کا، سو یہ ابھی جنگ تو جاری ہے، سو وہ بالکل بھی ابھی تھمی نہیں ہے، تھوڑی سی کمی آئی ہے، مگر جو ہے اس کے اندر ایک اور بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو پبلک جو اٹرنسز ہوتی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جو میڈیا کے سامنے وہ جو بات چیت کرتے ہیں، فار ایگزامپل ساری دنیا نے ان کی وہ پریس کانفرنس دیکھی، یہ اس وقت بھی جو ویژولز دکھائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے رجیم چینج کروا لی، آف کورس ان کے لیے ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں، پھر انٹرنیشنل کمپلشنز ہیں کہ جو ہے تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، پوری دنیا کی مارکیٹس افیکٹ ہو رہی ہیں، تو وہ اس کو شاید برابر کرنے کے لیے، یا لوگ تو یہاں تک الزام بھی دیے رہے ہیں کہ لوگوں نے ٹریڈنگ کے اندر شرطیں لگائی ہوئی تھیں، یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے، اور کہ جی پیسے بھی بنائے جا رہے ہیں کیونکہ $3 ٹریلین کی ٹرانزیکشن اپ اینڈ ڈاؤنز ہوئی ہیں پچھلی، صرف اس فیصلے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اناؤنس کرنے سے کہ وہ 5 دن کی مہلت دے رہے ہیں، تو یہ وہ ان کا، مگر یہ کہنا کہ جی یہ رجیم چینج جو ہے ہم نے کروا لیا ہے اور نئی جو رجیم ہے وہ مختلف ہے، بالکل مختلف ہے، مگر وہ ان امریکہ کے لیے ان اے بیڈ وے کہ پہلے زیادہ اعتدال پسندی تھی، ابھی جو مجتبی خامنئی وہ ینگ بھی ہیں اور وہ زیادہ ہارڈ لائنرز مانے جاتے ہیں، اس طرح ہی لارنجانی جو تھے وہ ایک اسکالر پولیٹیشین تھے اور ان کا IRGC پاسداران انقلاب کے علاوہ بھی ایک روب تھا، اب جو ان کی جگہ پہ آئے ہیں باقر ذوالقدر جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے، وہ IRGF کے خاص ہارڈ لائنر ہیں اور زیادہ سخت مزاج پائے جاتے ہیں، تو ایران کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا یہ نظر آتا ہوا کہ وہ کوئی نرمی دکھا رہا ہے، اور چونکہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی ہے اور پوری ان کی لیڈرشپ کو جو ہے مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، سو ان کے لیے اپنی حمیت کے لیے، قومی جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ سخت پوزیشن لینا لازم ہے۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، ہمیں گیسٹ جوائن کریں گے، ہم یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، گیسٹ سے بھی بات کریں گے، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ انٹرنیشنلی ان مذاکرات کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے اور جو باقی ممالک ہیں ان کا کیا سٹانس ہے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن رہنما سینیٹر اور بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکر، اور ساتھ میں ہمیں جوائن کیا ہے معیشت کے پروفیسر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں عدیل ملک صاحب، ان دونوں کو ویلکم کریں گے۔ جی عامر صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ دونوں کے ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔ پروفیسر صاحب ذرا آپ کی اجازت سے میں بیرسٹر مصطفیٰ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں ایک تاثر سا بن گیا تھا کہ ایز ایف سب کچھ ہو چکا ہوا ہے اور جمعے کو وہ بس جے ڈی وینس یا وٹکاف کشنر آئیں گے اور بس سب کچھ معاملات ختم ہو جائے گا۔ ایران نے یہ تاثر پہلے بھی یہی دیا تھا کہ ہم نے صرف ہمیں دوست ملک نے کنوے، یعنی پاکستان نے کنوے کیا ہے کہ یہ پیغام ہے، ہم مذاکرات بالکل بھی نہیں کریں گے جب تک ہماری شرائط نہ پوری ہوں۔ تو یہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے اور ہمارے ہاں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہو گئی تھی۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کرائسس کو؟
جی شکریہ عامر بھائی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سہولت کاری میں اور ثالثی میں فرق ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس چیز میں تفریق نہیں کر پائے اور اپنے آپ کو ایک ثالث سمجھ بیٹھے کہ جس کی وجہ سے توقعات کا پیمانہ بہت اوپر چلا گیا. حالانکہ اس میں اگر پاکستان کا کوئی رول ہونا تھا تو وہ صرف ایک فیسیلیٹیٹر کا تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. تو ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں جو فریقین ہیں ایران اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل, ایران کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا میرے خیال میں سر دست ممکن نہیں ہے. ان کی ایرانین ایمبیسی نے اسلام آباد کے اندر بھی یہاں سے جو ٹویٹ کی, بڑا واضح انہوں نے پیغام دیا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے. اور یہی پیغام ان کے پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں ان کی جانب سے بھی سامنے آیا. مغربی میڈیا میں ان کا نام کوٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ بطور مذاکرات کے اندر ایران کی طرف سے ایک نمائندے کے طور پر شریک ہوں گے. اس کی بھی انہوں نے نفی کی. ایران کے لیے اس وقت جو میری نظر میں جہاں تک میں سمجھا ہوں, جو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایک چیز حاصل کرنا ہے, ایک ہدف حاصل کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ وہ والا عمل نہ ہو جو اس وقت لیبنان کے ساتھ ہو رہا ہے, کہ جب چاہے اسرائیل اور جب چاہے امریکہ حملہ کر دیں. اور 12 دنوں کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد یہ دوسرا ایران کے اوپر حملہ ہے. تو اگر تو ایران نے اپنی سوورینٹی کا تحفظ کرنا ہے, اگر ایران نے اپنی اس رف نیبرہڈ کے اندر ایگزسٹنس کا تحفظ کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ایکسٹریکشن حاصل کرے کہ اس کے اوپر جب دل چاہے یہ حملہ نہیں ہوگا. اور دوسرا, ایران نے اس ساری کھیل میں انہوں نے ایک بات بڑی واضح طور پر دنیا کو جو پیغام دیا ہے, اور جس کو امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں انہوں نے بھی, اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, انہوں نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ وہ اتنا شدید ریاکشن کا توقع نہیں کر رہے تھے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکن بیسز کے اوپر گلف کنٹریز میں ایران نے حملہ کیا. سیکرٹری ڈیفنس آن ریکارڈ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسا ہوگا. اسٹریٹ آف ہرموز کی جو بندش ہے اس کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور ایران نہیں کر پائے گا, لیکن یہ دونوں چیزیں ایران نے کی. اس نے جو کاسٹ آف وار ہے وہ اتنی بڑھا دی کہ جس کے نتیجے میں جو امریکہ اور اسرائیل ہے کہ ان کو تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی پش بیک آیا ہے. جی پروفیسر, جی آپ مکمل کر لیں. جی, تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ورلڈ اکانومی کو اسٹریٹ آف ہرموز کی بند ہونے سے جو خطرات لاحق ہو چکے ہیں, اس کی وجہ سے امریکہ کی یہ مجبوری بن گئی ہے. اس کے ایلائز کا اس کے اوپر پریشر آ گیا ہے, یورپین ایلائز کا پریشر ہے. یورپین ایلائز نے تو پہلے تو ریلیکٹنس شو کی, وہ اس کے ساتھ اس طرح حصہ نہیں بنے اس ایگریشن کا جس طرح امریکہ توقع کر رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں ان کو بڑا ٹرمپ نے پبلکلی کرٹیسائز بھی کیا, ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہم چرچل کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے, اور ان کو اپنی تنقید کا بھی نشانہ بنایا. پھر اسی طرح یورپ میں اسپین نے ایک بڑا بولڈ سٹانس لیا. تو امریکہ کے اس اور اسرائیل کے اس ایکشن کو اس طرح کی حمایت بھی نہیں ملی جس طرح کی حمایت کی وہ توقع کر رہے تھے. اور اب اگر ورلڈ ریسیشن گلوبل اکانومی میں اگر آتا ہے, انرجی پرائسز اور سکائی راکٹ کرتی ہیں اس کانفلکٹ کے کنٹینیو ہونے کی وجہ سے, تو یہ ایران کے فیور میں جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس طرح کا عمل رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں صرف آپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اس کی ایک قیمت چکانی پڑے گی. جی پروفیسر, یہ تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ 1-2 دن کے اندر تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ایران نے اپنی جو ہے پوزیشن ایک بڑی سخت لی ہے, اور وہ ان کی جتنی لیوریج ہے اس کے اندر اس کی منطق سمجھ آتی ہے. امریکہ کی میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, جس طرح ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر ڈومیسٹک پریشر بھی ہے, انفلیشن بھی ہے. پھر ابھی میں نیو یارک ٹائمز میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ $1 ٹریلین کا
رفلی یہ خرچہ ان کو پڑ جائے گا اب اگر جنگ ابھی بھی ختم ہوتی ہے. اور $2-3 ٹریلین کی ٹرانزیکشنز جو ہے نا پچھلے چند دن صرف ان کے اس اعلان پہ کہ 5 دن کی وہ ہوئی ہیں اور یہ الزام لگ رہے ہیں کہ لوگوں نے پیسے بنائے ہیں. ایک طرف تو یہ انٹرنیشنل اکنامک انرجی کا اور اکانومی کا یہ پریشر ہے، پر دوسری طرف جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شرائط ہیں وہ تو لگ رہا ہے جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان نے سرنڈر کر لیا تھا یا برلن تسخیر ہو گیا تھا، تو ایک سرنڈرڈ قوم سے جس طرح کی شرائط کی جاتی ہیں وہ کوئی اس کی منطق آپ کو سمجھ آتی ہے یا ہمیں سمجھائیں؟ جی یہ بالکل درست بات ہے. دیکھیں ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم جنگی ماحول میں ہیں. 2001 کے بعد افغانستان پہ پہلے اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد عراق پہ ہوا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ کیسے دوسری جنگوں سے مختلف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1973 کے یعنی 1973 کا جو آئل شاک آیا تھا اس کے بعد یہ بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ پہلے جو جنگیں ہوئیں افغانستان میں، عراق میں، اس کا اثر عالمی معیشت پہ اس طریقے سے نہیں پڑا. ابھی جو جنگ ہو رہی ہے یہ جنگ صرف امریکہ کے خلاف نہیں ہے، یہ عالمی معیشت کے خلاف جنگ ہے. چاہے فلپینز ہیں، بھارت ہے، پاکستان ہے، ایجپٹ ہے، جو ملک تیل کی درآمد کرتے ہیں، گیس کی درآمد کرتے ہیں، عالمی معیشت پہ جن کا انحصار ہے، ان کے اوپر بھی یہ ایک طرح کی عالمی معیشت کے اوپر جنگ ہے. تو ایران نے جو اسٹریٹ آف ہارموز بند کر کے اور جو کاسٹ آف وار بڑھا کے اس کو ایک عالمی معیشت کے خلاف جنگ بنا دیا. اب اس میں امریکہ کے لیے اس لحاظ سے اہم ہے، اور میں اس وقت واشنگٹن میں ہوں کچھ سیمینارز وغیرہ کے سلسلے میں، تو اس میں 2-3 باتیں مجھے بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو یہاں پہ فیول ہے یعنی پمپ پہ پرائس $1 بڑھ گئی ہے، جو کافی بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لیے. یہاں عام بندے کا بہت زیادہ انحصار ہے ڈرائیونگ پہ، فارمرز کا، ٹریڈرز کا، ہر کسی کا. تو جب پمپ پہ پرائس $1 بڑھ جاتی ہے، وہ یعنی $2.5 سے $3.5 کے بھی اوپر، تو اس کا ایک ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے معیشت کے اوپر. اور جو لوگ یہاں سوچ رہے تھے کہ یہ تیز جنگ ہوگی، تیزی سے ہم اس کو اختتام کی طرف لے جائیں گے، وہ تو بالکل بات ٹھیک نہیں ٹھہری. اور مودیز نے جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے اور اکانومی کی آؤٹ لک دیکھتی ہے، اس کے چیف اکانومسٹ نے کل پریڈکٹ کیا ہے کہ اگر یہ تیل کی قیمتیں $115 سے $125 کے درمیان جو بڑھنے کا خدشہ ہے ارلی اپریل تک، تو پھر یو ایس اکانومی آفیشلی ریسیشن میں جا سکتی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اسی چیف اکانومسٹ نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ اکانومی ریکور کر رہی ہے، لیبر مارکیٹ ریکور کر رہی ہے، اور یو ایس اکانومی کا ریسیشن میں جانے کا چانس کم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ان کے لیے آ گیا. پھر دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو عراق کی جنگ تھی اور افغانستان کی جنگ تھی، اس میں جو یو ایس اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی جو ان کے مختلف پاور سینٹرز ہیں، وہ تمام کے تمام متفق تھے ان جنگوں میں. لیکن اس وقت کی جنگ ہے جو ایران کے اوپر، اس میں امریکی انتظامیہ میں بہت بڑی تقسیم نظر میں آ رہی ہے. وہ بہت سارے لوگ جو پرو وار تھے، جو ایون پرو اسرائیل تھے، ان کو بھی اس پہ خدشات ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 دنوں میں بہت بڑے بڑے جنرلز نے، اسٹیبلشمنٹ کی بڑی فگرز نے کہا ہے کہ بھئی یہ ہم ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں جو پچھلی جنگوں کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہیں، اور یو ایس کے اندر پریشر ہے. اب ایک اور جو پریشر یو ایس میں ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو پچھلے 40 سالوں سے اس انتظار میں تھے کہ یہ موقع ہاتھ میں لگے کہ ایک ہی مرتبہ آپ ایران کا کام تمام کر دیں. اور ان کے جو بہت سارے گلف الائز ہیں وہ بھی تشویش میں مبتلا ہے، تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے. لیکن ہر آتے ہوئے دن کے ساتھ جو کاسٹ آف وار ہے وہ بڑھ رہی ہے امریکہ اور اس کے حلیفوں کے لیے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ایران کو دیکھیں تو ایران میں 2 بہت اہم پہلو ہیں. ایک یہ پہلو ہے کہ ایران کی جو سینکشنز تھیں انہوں نے جہاں ایران کو بہت کمزور کیا، ساتھ ہی انہیں بہت مضبوط بھی کیا، کیونکہ انہوں نے اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اور ایک ریزیلینس، اکنامک پولیٹیکل ریزیلینس پیدا کی. 40 سال کا ان کا تجربہ ہے ان سینکشنز اور مختلف طرح کی مسائل کے اندر سروائیو کرنے کا. اور اب آئل جو ہے امریکہ نے الاؤ کیا ہے کہ ایران زیادہ تیل عالمی منڈی میں بھیج سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بلینز آف ڈالرز جو پہلے نہیں بیچ پا رہے تھے وہ اب ان کی پاکٹ میں آ رہے ہیں، یعنی فائنینشلی بھی ایران کے پاس اب زیادہ پیسہ آنا شروع ہو گیا. یہ اس لحاظ سے بہت ہی انٹرسٹنگ اور ڈیفیکلٹ ٹریجیکٹری کی طرف ہم جا رہے ہیں، جہاں
ایران میں بہت تباہی ہو رہی ہے، لیکن جو بہت بڑے ڈپلومیٹک کارڈز ہیں وہ اس وقت ایران کے پاس موجود ہیں۔ جی بیرسٹر صاحب، یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اگر فرض کریں، جو کہ ممکن نہیں لگتا کہ یہ 2-4 دن میں جنگ ختم ہو، لیٹ سے ایزیوم کر لیں کہ یہ کل پرسوں ختم بھی ہو جاتی ہے، تو آلریڈی یہ دوبارہ اس کو فنکشنل ہوتے ہوئے انرجی کو یا اکانومی کو، فار ایگزامپل جو ہے قطر کی جو پلانٹ بند ہے، وہ کہہ رہے ہیں 4-5 سال لگ جائیں گے اس کو دوبارہ لائن پہ، اس طرح ہی باقی پلانٹ بھی ہیں، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال لگ جائے گا، اور یہ پوری دنیا کا نقشہ جو انرجی کا جو آج تک رہا ہے وہ بدل رہا ہے۔ اور ہمارا جیسا پاکستان جیسا ملک جو ہے، ہم تو بہت ہی ولنریبل ہیں کہ ہمارا 80% جو ہے وہ امپورٹڈ فیول ہوتا ہے، اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹریٹجک ریزروز ہیں ہی نہیں، وہ جو جسے ہم اسٹریٹجک ریزروز کہتے ہیں وہ کمرشل ریزروز تھے، وہ پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے۔ اور اس کے لیے جو باقی دنیا کو انرجی کے لیے جو اب تیاریاں کر لینی چاہیے، اور پاکستان جیسے ملکوں کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ کتنا بڑا کرائسس ہے؟ عامر بھائی، جنگ کے بارے میں غالباً جنگ عظیم دوم کے ایک جنرل تھے مونٹگومری، جنرل مونٹی، تو ان کا وہ شاید انہوں نے کہا تھا، if I remember correctly، کہ جو بیسٹ آف بیٹل پلانز ہیں وہ پہلی جب بلٹ فائر ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ بیٹل پلانز ریلیونٹ نہیں رہ جاتے، اور جنگ اپنا ایک رخ اختیار کرتی ہے۔ ہمیشہ بڑی طاقتیں یا کوئی بھی طاقت جنگ میں جب انٹر ہوتی ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی جلدی اس کو کنکلوڈ کر لیں گے، اٹ ول بی اے واک ان دا پارک، جس طرح وینزویلا کے اندر امریکہ نے کیا، ایک سوئفٹ ایکشن تھا، وہاں کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے اغوا کیا، اور وہاں پر جو نئی رجیم تھی انہی کی وہ کنٹینیوشن ایک شروع ہو گئی، اور کوئی خاص پرابلم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہے وہ امبولڈن ہوئے ایران کے اوپر حملہ کرنے میں۔ لیکن انہی پچھلے 4-5 سالوں میں ایک کانفلکٹ ہمارے سامنے ہے کہ رشیا نے جب یوکرین کے ساتھ محاذ کھولا تو شاید ان کا بھی یہ خیال تھا کہ it'll be a walk in the park، لیکن 4 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ جنگ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ صدر ٹرمپ نے بھی کوشش کی، بہت سے دنیا کے اور ممالک نے بھی کوشش کی، لیکن 5 لاکھ کے قریب اس وقت تک وہاں پر انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں دونوں اطراف سے، اور جنگ کنکلوڈ نہیں ہو سکی۔ اسی طرح ہمارے سامنے تاریخ میں ایران عراق وار ہے، 8 سال تک چلتی رہی، جنگ عظیم اول اور دوم ہے، دونوں جنگیں بہت لمبا عرصہ چلی۔ تو جنگ کے بارے میں یہ قطعاً ایزیوم کرنا کہ یہ 4 دنوں میں کنکلوڈ ہو جائے گی یا 5 دنوں میں ہو جائے گی، وہ میرے خیال سے ایک غلط ایزمپشن تھی امریکنز کے پارٹ پر۔ اور پھر ہمیں نظر بھی آیا کہ ان کا جو سب سے پہلا اسٹریٹجک ایم تھا امریکنز کا اور اسرائیلیز کا، وہ رجیم چینج کا تھا ایران میں، جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں پر وہ حملہ کریں گے اور آیت اللہ خامنئی کی جو شہادت ہے یا جو ڈیتھ ہے، اس کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑا لوگوں کا مظاہرہ ہوگا، لوگ باہر نکلیں گے اور رجیم کی تبدیلی ہمارے لیے آسان ہوگی، اور رضا شاہ پہلوی جیسے نمونے جو انہوں نے بٹھا کر رکھے تھے انتظار میں کہ ان کو ہم وہاں پر انسٹال کر لیں گے، نہیں ہو سکا۔ رجیم چینج کا ان کا جو آبجیکٹو تھا اس میں وہ فیل ہو گئے۔ دوسرا ان کا آبجیکٹو تھا کہ ایران کے اندر جو مختلف وہاں پر قومیتیں آباد ہیں، وہاں پر ایک ریزسٹنس شروع ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ تو اس حد تک گئے کہ انہوں نے کردوں کے ایک میڈیوکر مڈ لیول رہنما سے بھی بات کر ڈالی کہ جناب آگے ہوئیے اور آپ اپنی مسلح تحریک شروع کریں ایران کی حکومت کے خلاف۔ اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ اسی طرح جو سیستان بلوچستان کا ایریا ہے وہاں پر بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ ایران کے اندر لوگ یکجا ہو گئے، اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ ریلنگ اراؤنڈ دا فلیگ ایفیکٹ، تمام اختلافات بھلا کر ریلنگ اراؤنڈ دا فلیگ کا ایفیکٹ ہمیں نظر آیا سامنے۔ تو ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو آبجیکٹیوز تھے امریکہ کے وہ اچیو کرنے میں ناکام ہوا ہے، کاسٹ آف وار بڑھ گئی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ہم انرجی امپورٹر ہیں، ہمارا بہت بڑا انحصار انرجی کے اوپر ہے، مڈل ایسٹرن آئل سپلائیز کے اوپر ہے۔
اور ہمیں اس کا نقصان ہوگا اگر انرجی کی پرائسز اوپر جاتی ہیں. اب یہ آلریڈی راشننگ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے, یہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤنز کی بات ہو رہی ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے اور ممالک میں بھی اس وقت ایک ایمرجنسی کی فیلنگ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی معیشت کو اور اپنے جو آئل کی سپلائی کی وجہ سے قیمتیں اوپر جانے کی وجہ سے جو افیکٹ آئے گا اس سے انسولیٹ کریں. لیکن انسولیٹ کرنا مشکل ہوگا, پھر اس کے نتیجے میں انفلیشن بھی آئے گی. لیکن یہاں پر ایک میں چیز ضمناً ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں فار دا لاسٹ کپل آف ایئرز پاکستان نے دنیا بھر کے جو انرجی مارکیٹس ہیں اس کے اندر ایک حیران کن چیز پاکستان کی طرف سے سامنے آئی کہ پاکستان دنیا میں سب سے بڑا اس وقت سولر پینلز کا امپورٹر ہے. اور میں ایک یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا, ڈان اخبار میں یہ چھپی تھی, کہ اگر پاکستان سولر امپورٹ نہ کر رہا ہوتا اتنے بڑے پیمانے پہ, اور یہ لوگوں نے خود سے کیا, اس میں حکومت کا کوئی تعلق لوگ نہیں. کہتے ہیں ناٹ بیکاز آف دا گورنمنٹ ڈسپائٹ دا گورنمنٹ, کہ پوری طرح پالیسی کے باوجود ان کی کہ یہ سولر کو ڈسکریج کر رہے تھے اناؤنسمنٹ کے بعد, تو یہ سولر ہی بچا رہا ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی, وہ ڈان میں جو رپورٹ آئی اس میں جو تحقیق کی گئی کہ رفلی $6.2 بلین کا جو یہ ایک ریلیف ہے جو آئل امپورٹس نہ ہونے کی صورت میں ابھی تک ہمارا جو سولر کے امپورٹس ہیں اور جو ہماری سولرائزیشن ہوئی ہے اس ملک میں, اس نے ہمیں یہ ابھی تک یہ ریلیف دیا ہے. اور اسی طرح اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے تو ان دا لانگ ٹرم آئی تھنک پاکستان کو جو چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا, انرجی ڈپینڈنس کسی کے اوپر نہ رہے, اس میں ہمارے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج نیچرل ایڈوانٹیج ہے. یہ لوگ اس جانب خود سے مائل ہوئے ہیں اور اس میں حکومت کو کوئی obstruction نہیں کریٹ کرنی چاہیے, اور اگر حکومت کوئی obstruction نہیں کریٹ کرتی تو we can all foresee that in the next 3 to 4 years پورا پاکستان سولر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. جس طریقے سے ابھی دنیا بھر میں سب سے بڑے امپورٹرز ہم ہیں, اور یہی ٹرینڈ اگر جاری رہا تو اس کے پازیٹیو افیکٹ آئیں گے, اور انرجی کی جو آپ کی ڈپینڈنس ہے فورن آئل پر اور دیگر, وہ منیمائز ہو جائے گی. بٹ ابھی تک تو میرے خیال سے اس جنگ کے تناظر میں ہمارا جو نیوٹرلٹی کا سٹانس ہے وہ کسی بھی طریقے سے ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل نہیں نظر آنا چاہیے کہ ہم کسی ایک فریق کی جانب مڈل ایسٹرن پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ٹلٹ کر رہے ہیں. جہاں تک اسرائیل کے بارے میں ہماری سوچ ہے وہ بڑی واضح ہونی چاہیے. مجھے تو بالکل بھی بال برابر بھی شبہ نہیں رہا. ہمارا ایران برادر ملک ہے اور ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. ان کو بھی ہم ان کے بھی سائیڈ پہ, رائٹ سائیڈ پہ رہنا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ اور باقی کے خلیجی ممالک جو ہیں ان کے لیے سعودی عربیہ سے ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے. امریکہ کو بھی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ناراض کر سکیں. اس بیلنسنگ ایکٹ میں کتنا یہ مشکل ہے اور کتنا ہم اس میں کامیاب ہو پا رہے ہیں؟ جس وقت عامر بھائی بورڈ آف پیس کا حکومت نے فیصلہ کیا, اس میں شمولیت کا اپوزیشن نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا, اور جس طریقے سے ایک بورڈ آف پیس کے ذریعے اسٹیبلشڈ اقوام متحدہ کے انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس وقت تو ہمارا یہی خیال تھا کہ اس میں نہیں جانا چاہیے. اب بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جس طرح انڈونیشیا نے اپنی اس بورڈ آف پیس میں شمولیت کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی جو اس کے اندر شرکت ہے اس کو سسپینڈ کیا ہے, اس تناظر میں جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے, ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو پبلک کا سینٹیمنٹ ہے وہ اوور ویلمنگلی یعنی کہ 99% اس وقت جو پاکستانی ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں آپ جائیں لوگوں سے پوچھیں, پچھلے 2-3 سالوں میں اسرائیل نے جو نسل کشی کی ہے فلسطینیوں کی, اس کے بعد سے جو لوگوں کے اندر ایک ابال ہے اس کو حکومت کو سامنے رکھنا چاہیے. اور ٹھیک ہے اگر صاحب پروفیسر صاحب جو ہے نا واشنگٹن میں کانفرنس میں مشغول تھے, ہم نے ان کو اپنے جو ہے نا وہ مجبور کر کے پکڑا ہوا ہے. کوئکلی پروفیسر صاحب,
یہ کیونکہ آپ جیو پالیٹکس کے استاد ہیں آکسفورڈ میں، تو جیو پالیٹکس تو آف کورس بدلے گی اس جنگ کی صورت میں. نیٹو کا پتہ نہیں کیا مستقبل ہوگا، خلیج کے کیا حالات ہوں گے، برکس کے کیا ہوں گے. جیو اکنامکس جو ہے میں اس پہ آپ کی چاروں ذرا روشنی ڈالیں. خاص طور پہ ایک چھوٹا ایونٹ ہے مگر میرے خیال میں وہ بڑا اہم ہے کہ ایران نے جو یہ ایک شرط لگائی کہ جو بھی ٹینکر گزرے گا وہ یوان میں جو ہے پیمنٹ کرے گا. تو پیٹرو ڈالر کی جو ہمیں پچھلے 50 سال سے عادت تھی، یہ پیٹرو یوان کی جو ایک نئی اس کو جو امپیٹس دیا گیا ہے، سلسلہ تو پہلے ہی جا رہا تھا. تو اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ پہلے ہی ڈالر کی سپریمیسی چیلنج تھی، پھر امریکن بانڈ مارکیٹ کا بھی سنتے ہیں 39 ٹریلین ڈالر کا ان کا قرضہ ہے. تو اس کا کیا امپیکٹ ہے ورلڈ اکانومی پہ؟ بہت اچھا سوال ہے عامر بھائی. بیسکلی آپ کے ناظرین کو بڑا مختصر میں بتا دوں کہ جو پیٹرو ڈالر کا سسٹم ہے کیا. یہ بیسکلی 1973 کا جو آئل کا شوق آیا تھا، جب آئل پرائسز ایک دم سے بڑھ گئی تھی، اس کے بعد ایک طرح کا یہ معاہدہ ہے کہ جو تیل ہے وہ صرف فروخت ہوگا ڈالر میں. اب اس کا مطلب یہ کہ جب تیل ڈالر میں فروخت ہوگا تو ہر ملک کو اپنے ڈالر کے ریزروز بنانے پڑیں گے، اور جو ڈیمانڈ ہے یعنی طلب ہے ڈالر کی وہ دنیا میں بڑھے گی. تو جس کسی نے بھی دنیا میں تیل خریدنا ہے اس کو ڈالر میں تیل خریدنا پڑے گا. اب اس کے نتیجے میں جو ڈالر تیل بیچنے والے ممالک میں آتا ہے، خاص طور پہ گلف کے ممالک میں، تو اس سے جو ان کو ڈالرز ملتے ہیں وہ پھر واپس یو ایس ٹریجری کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. اس وقت یو ایس ٹریجری بانڈز جو ہیں جو خریدے جاتے ہیں وہ زیادہ تر چین اور سعودی عربیہ اور یہ عرب ممالک کے پیسے آتے ہیں وہاں پہ. اس سے جو ڈالر ہے وہ ایک گلوبل ریزرو کرنسی کے طور پہ بنتا ہے، اور امریکہ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا ہوتا ہے ان ڈالرز کے تھرو جو چائنا، سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک دیتے ہیں. تو جو پیٹرو ڈالر کا نظام ہے اس کے ذریعے امریکہ کی جو حاکمیت ہے ڈالر کی وہ قائم رہتی ہے، اور امریکہ کو یہ مدد ملتی ہے کہ وہ اپنا خسارہ اس سے پورا کر سکے. اب اگر ہم ایسے نظام کی طرف جائیں کہ جس میں ڈالر کی وہ سپریمیسی نہ رہے جو لنکڈ ہے کہ کس کرنسی میں تیل بیچا جاتا ہے، تو اس سے امریکہ کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کی بڑی ایک جو ان کی حکمت عملی ہے، لگتا ہے کہ اس میں گہری سوچ کار فرما ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اسٹریٹ آف ہارموز کو روکا بلکہ اس جگہ پہ کاٹ لگانے کی کوشش کی جہاں پہ سب سے زیادہ درد ہو، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تیل کے ٹینکرز ہیں جو یوان میں پیمنٹ کرے گا وہ گزرتا جائے. اس کا مطلب یہ کہ نہ صرف بندرگاہ رکی ہے، صرف ان کے لیے کھلی ہے جو تیل بیچ سکتے ہیں یوان میں، جو ڈالر کی ڈومیننس کو ایک اس کے خلاف اٹیک ہے. تو اس لحاظ سے ایران نے کوشش کی ہے کہ جو جنگ کا دائرہ کار ہے وہ وسیع کیا جائے، اور وہ جنگ صرف امریکہ یا اس کے حواریوں کی طرف نہ رہے بلکہ عالمی معیشت کے اوپر جنگ بڑھے، اس کی کاسٹ بڑھے، چنانچہ عالمی پریشر بڑھے. میرے خیال میں ابھی پچھلے 1-2 ہفتوں سے تیل کے جو سٹاکس تھے وہ بہت زیادہ تھے انٹرنیشنل انرجی انسٹیٹیوشنز کے پاس، وہ ریلیز کیے گئے، سینکشنز اٹھائی گئیں ایرانی اور رشین تیل کے اوپر، تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی تیل کی سپلائی بہتر ہے. لیکن اگر 3-4 ہفتے مزید یہ چیز جاری رہتی ہے تو تیل کی قیمت ٹھیک ٹھاک بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں جو دنیا ایمرج ہوگی وہ بہت مختلف ہوگی. کل میری IMF میں کچھ ٹاکس تھیں اور مجھے موقع ملا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، تو جو گہرا تاثر ہے یہاں پہ، اب یہاں کے IMF اینول اسپرنگ میٹنگز بھی ہونے لگی ہیں اگلے مہینے، وہ انسرٹنٹی ہے، بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ میجر ٹرننگ پوائنٹ یہ میں ذرا کوئکلی اس کے اوپر آپ سے اور پھر بیرسٹر صاحب سے کنکلوڈ کرواؤں گا کہ یہ لوگوں کو بڑا اہم بات کی آپ نے کہ پہلے جو ٹینکرز ٹرانسپورٹیشن کے اندر تھے وہی اس سے دنیا کا تھوڑا سا گزارا چل رہا تھا، اور ریزروز بھی جو 400 ملین بیرل جو لوگوں نے دنیا بھر میں رکھے ہوئے تھے وہ بھی استعمال ہو رہے تھے. یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دونوں چیزوں کی جب کمی ہوگی تو سن رہے ہیں کہ $200 $300 $250 پہ بھی یہ برنٹ جا سکتا ہے پیٹرول.
जी जा सकता है। अभी जो प्रेडिक्शंस है वो तो $125 के करीब है, $115 से $25 अगले 2 हफ्तों में। लेकिन अगर ये जंग जारी रही तो आप एक उबैद कयास नहीं है कि ये $200 तक भी चला जाए, और वो अगर हो तो $125 पे ही वो कह रहे हैं यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। तो आप सोचें जो छोटी मईशतें हैं, पाकिस्तान, भारत, फिलीपींस और दूसरे ममालिक, उनके लिए कितना बड़ा असर होगा। तो फिर ये हर आने वाले दिन के साथ एक क्लॉक टिक कर रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो ईरानी नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने एक मैक्सिमलिस्ट यानी एक बहुत टफ पोजीशन ली हुई है कि आपने अगर इसको सॉर्ट आउट करना है तो 1-2 दिन के लिए जंगबंदी नहीं, बल्कि हमें फंडामेंटल चीज़ें चेंज करके दें, हमारे ऊपर सैंक्शंस उठाएं और हमें इसकी रेपरेशंस दें। तो ये एक काफ़ी डिफिकल्ट पोजीशन में। बैरिस्टर साहब हमारे पास क्योंकि 2-3 मिनट ही हैं, इसको आप कंक्लूड कर सकें कि दुनिया ये एक इकोनॉमिक जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और कोलैप्स की तरफ इम्कान हो सकता है, पर हमारे यहाँ जो बहसें हैं वो ये है कि इमरान खान को डॉक्टर के पास दिखाना है, नहीं दिखाना, और वो जो है उनके ख़ानदान को मुलाकात होनी है, नहीं होनी है, हम इधर ही फंसे हुए हैं। आमिर भाई, यही हमारा अलमिया है कि जब पाक भारत जंग हुई उसमें हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली, तो उसके बाद हमारी और एटलीस्ट मेरी तवक्को तो ये थी कि इस जो फील गुड फैक्टर है इसको यहाँ पर ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि इंटरनल पॉलिटिकल डिविजन्स को हील करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और उस सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, और आज भी जो बात हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 क्राइसिस कन्वर्ज हो रहे हैं। हमने अभी उस तरफ हमने बात नहीं की कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, फिर हमारी मईशत वैसे ही कमजोर फुटिंग्स पर है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का एक इशू है, और फिर साथ ही एक रीजनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है ईरान जंग की। तो ये हमें ये मजबूर करती हैं कि हम मुल्क के अंदर जो इंटरनल डिविजन्स हैं उनको खत्म करें, जहां कहीं पर हमें इस चीज के एक दूसरे के साथ रंजिशें हैं, रकाबतें हैं, उनको कम करें ताकि हम यूनाइटेड होकर इन नए चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की जानिब से अब भी जो उनका तर्ज अमल है कि पर्चे दे दो, गिरफ्तारियां कर दो, मुलाकातें ना कराओ, तो ये संजीदा और बुर्दबारी और दानिशमंदी तो इन हालात में मुझे बिल्कुल नजर नहीं आती। लेकिन हम तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से फिर भी ये कहेंगे कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, जो बहरान है, उनको तन्हा कोई भी नहीं निमट सकता। हमें मिनिमम जो कुछ एग्रीमेंट्स हैं वो हमें आपस में करने पड़ेंगे ताकि हम इन चैलेंजेस का यकजा होकर मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरा ख्याल है मैं खुद बड़ा एजुकेटिव महसूस कर रहा हूँ कि बैरिस्टर साहब जिस तरह आपने दुनिया की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान से रिलेट किया है, और प्रोफेसर साहब आपने जिस तरह हमें बिग पिक्चर कैनवस समझाया है कि हम अपने मामलात को आलमी और ये तब्दीलियों की रोशनी में देखें। इट इज़ वेरी एजुकेटिव। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोकर और अदील मलिक हमारे साथ मौजूद थे, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।